أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثلو اور مثال الذین جن لوگوں نے کفر کیا. ومثل الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس طرح ہے کمثل جیسا کہ مانند حالت الذی وہ جو ایکو پکارتا ہے. ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی پکارتا ہے اس کو اس کو جو لا یسمعو نہیں سنتا الا سوائے دعاء یعنی پکار کی آواز کے. یعنی جو سننے والا ہے اس کو صرف یہ پتہ لگتا ہے کوئی پکار رہا ہے کوئی بول رہا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ کیا کہہ رہا ہے. ماندان اور چلانا یعنی اس کے کانوں میں سننے والے کے کانوں میں صرف اس کی آواز آتی ہے اور اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی پکار رہا ہے لیکن وہ اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور اس نے وہ سننے میں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے. سم بہرے ہے یعنی کہ جیسے سنا جیسے نہیں سنا ایسے ہی ہیں اس لیے بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں کوئی رسپانس نہیں دیتے ظاہر ہے انکار کرتے ہیں جو کہا گیا اس کا اثر ہی کوئی نہیں لیتے. یون اندھے ہیں اور ان کو سجائی کچھ نہیں دیتا. راستہ آگے ان کو بتاؤ آگے راستہ خراب ہے آگے کھائی ہے آگے جہنم ہے لیکن وہ اندھے ہیں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. لہٰذا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم پس وہ لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے. یعنی جب کسی بات کو سمجھا نہ جائے جب کسی بات پر غور نہ کیا جائے جب کسی بات پہ کوئی اس کے متعلق کچھ توجہ ہی نہ کی جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بہرے گونگے اور اندھے کے آگے کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے اور اس کو یہ تو جو جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا چرواہا جب ان کو پکارتا ہے تو ان کو یہ تو پتہ لگتا ہے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے اور کوئی ہمیں پکار رہا ہے. جانور جو ہے وہ عقل سمجھ نہیں رکھتے اس لیے ان کو صرف سوائے آواز کے یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے کھایا یا آگے کھائی ہے. بکری جا رہی ہے اس کو بولو آگے کھائیے آگے گر جاؤ گی پہاڑ سے آگے ادھر گرو گی گر جاؤ گی اسے سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. یہی حال ایسا ہے ان ایسے لوگوں کا جن کو دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں سنا کہ نہیں سنا. تو ان کی مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی برحال مثال دی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ان کو پکار رہا ہو اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور ایسا سننا اس طرح کا ہے جیسے وہ اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں عقل ہی نہیں رکھتے. مثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کمثل الذی ینعق اس کی مثال کی طرح ہے جو پکارے کسی جانور وغیرہ کو بما لا یسمع الا دعاء و نداء جو نہ سنتا ہو سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے. سم بکم عمیٌ اسی طرح یہ کافر بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یعقلون بس وہ نہیں سمجھتے اپنا نفع نقصان ہی نہیں سمجھتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 کی تلاوت لفظی ترجمے کی گئی ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے.
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب غیر مسلموں کو، کافروں اور مشرکوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لانے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو کہا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی یہ ان کی پیروی کریں گے جب ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے رہے ہو، نہ ہی راہ ہدایت پر ہو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جو دعوت حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کا پکارتا ہے، وہ ہانک پکار کے صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اور فرمایا گیا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس دن کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کی تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے۔ جنہیں پکارا جائے تو پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اس تمثیل سے مراد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ منکرین حق کی مثال اس طرح ہے کہ حق کی بات پر غور نہ کرنے والے اس جانور کی طرح ہے جس کے کان میں پکارنے کی آواز اور الفاظ تو آ رہے ہیں، مگر وہ معنی و مفہوم کچھ نہیں سمجھتے۔ دعوت حق کے منکرین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ داعی کے الفاظ تو سن رہے ہیں، لیکن ان کے مفہوم و معنی پر غور نہیں کرتے۔ آج ہم بھی اگر درس قرآن سنتے ہیں، دعوت کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے الفاظ اور احادیث کے الفاظ پڑھتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، اس کے معنی و مفہوم میں اس کے نفع نقصان پر غور نہیں کرتے، تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہو اور اسے کام میں نہ لائے تو کہا جائے گا کہ ایک شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس روپے پیسے کے ڈھیر ہوں لیکن وہ انہیں خرچ نہ کرتا ہو بلکہ گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ وہ دولت نہ ہونے کے برابر ہے، یا وہ خرچ کر ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان کے پاس کان ہے، زبان ہے، آنکھیں موجود ہیں، لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے۔ جو کان، جو آنکھیں اور جو زبان دینے والے کے احکام کی پیروی نہ کریں، جس نے یہ کان دی، جس نے یہ زبان دی، جس نے آنکھیں دی ہیں، اس کے حکم کے مطابق یہ کام نہ کریں، اور تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہونا نہ ہونا ان کا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں حق کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناحق سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا بولنے، سننے اور سمجھنے اور دیکھنے والا بنائے، اور حق میں اپنے اکابر سلف صالحین کی، صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی تقلید و اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔